نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور حکم ملا اس کو اس کے رب کی طرف سے، اور یہی لائق ہے اس کو، یہی حق ہے اس کا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور حکم ملا اس کو اس کے رب کا، اور یہی اس کو لائق ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح الی ربک قدحا، بے شک تو مشقت سے جانے والا ہے اپنے رب کی جانب، فملاقیہ، پس اس سے ملنے والا ہے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پس بہرحال وہ شخص جو اپنی کتاب دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، پس ان قریب حساب لیا جائے گا آسان حساب۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور لوٹے گا اپنے اہل کی طرف خوشی سے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور بہرحال وہ شخص جو دیا گیا اپنی کتاب پیٹھ کے پیچھے سے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پس ان قریب پکارے گا ہلاکت کو۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ اپنے اہل میں بڑا خوش تھا۔ انہ ظن ان لن یحور، بے شک وہ یہ سمجھتا تھا کہ لوٹ کر نہیں جانا۔ بلا، جی ہاں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اس کے ساتھ دیکھنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین،
سورۃ الانشقاق کی ابتدائی 15 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ صورتوں کی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی قیامت اور آخرت کا بیان ہے اور انسان کو اس کی غفلت پر تنبیہ کی گئی ہے کہ تو نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور ایک ایسا دن آنے والا ہے جب یہ ساری کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس دن تو نے اپنے رب کے سامنے پیش ہو جانا ہے۔ سو اعمال نامے تقسیم ہوں گے، جس کو دائیں ہاتھ میں ملا وہ خوش اور کامیاب ہوگا، اور جس کو الٹے ہاتھ میں ملا، پیٹھ کے پیچھے سے ملا، وہ تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا ہوگا۔ ارشاد فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ سوال پیدا ہوتا ہے، صدیوں سے کھڑا ہے، معمولی سا شگاف اور سوراخ بھی نہیں بنا، سارا اکٹھا ہی کیوں پھٹ جائے گا؟ جواب آیا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، جس رب نے اس کو کھڑا کیا ہے اسی کا حکم پھٹنے کا آ جائے گا۔ وحقت، اور حق ہی یہی ہے، لائق ہی یہی ہے، جب رب کا حکم آئے پھر آسمان کو یہی لائق ہے کہ وہ پھٹ جائے۔ رب کے حکم آنے کے بعد پھر اس کو ٹھہرنے اور قائم رہنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، مد کہتے ہیں لمبا کرنے کو، جس حرف پہ مد ہوتی ہے نا اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، لمبی کر دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی، مطلب اس کو وسیع کر دیا جائے گا، چونکہ اولین اور آخرین سب نے اکٹھا ہونا ہے ایک ہی میدان میں، تو زمین کی وسعتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ ابتدا سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو ایک ہی میدان میں جمع کر دیا جائے گا۔ اور جیسا کہ سورۃ النازعات میں ہم نے پڑھا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک ہی آواز آئے گی کہ سب محشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے، زمین پھیل جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے وہ باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ زمین کے اندر جو خزانے چھپے ہیں ان کو بھی باہر پھینکے گی، اور زمین میں جتنے مردے دفن ہیں ان کو بھی باہر نکال دے گی، اور اندر سے خالی ہو جائے گی، جیسے کہ سورۃ زلزال میں ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، فرمایا زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی اور اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی، اس کے اوپر جو کچھ ہوا سب کچھ بتائے گی۔ انسان حیران ہوگا کہ ما لہا، یہ کیا ہو گیا زمین کو؟ جواب آیا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، رب کا حکم مل گیا ہے، اور رب کا حکم ملنے کے بعد زمین سب کچھ بتا دے گی، خاموشی توڑ دے گی۔ تو فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی ڈال دے گی باہر اور خالی ہو جائے گی۔ یہ کیوں ہوگا؟ جواب وہی ہے جو آسمان کے ٹوٹنے پر جواب دیا کہ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آسمان بھی اس لیے ٹوٹے گا کہ رب کا حکم ہے، اور زمین بھی اس لیے سب کچھ اگل دے گی کہ رب کا حکم ہے۔ وَحُقَّتْ، اور یہی زمین کو بھی یہی لائق ہے کہ جب رب حکم دے تو سب کچھ اگل دے، اور جب رب حکم دے تو سب کچھ بیان کر دے۔ جب یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اے انسان تو کس غفلت میں پڑا ہوا ہے؟ تو کس غفلت میں پڑا ہوا ہے؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک، بے شک تو مشقت سے جانے والا ہے، اپنے رب کی طرف تیزی سے جانے والا ہے۔ فملاقیہ، پس تو اس سے ملنے والا ہے، تیری ان قریب اپنے رب سے ملاقات ہونے والی ہے، اور اس میں مشقت ہے۔ سورہ بلد میں ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا۔ آپ غور فرمائیں، ہر بندہ دنیا میں
وہ جس حساب میں بھی ہے، وہ اپنی مشقت میں لگا ہوا ہے، مزدور ہے وہ اپنے حساب سے مشقت کر رہا ہے، اپنی دھن میں لگا ہوا ہے، کوئی مالدار افسر ہے تو وہ اپنے حساب میں لگا ہے، لیکن لگا ہوا وہ بھی ہے کسی نہ کسی کام میں۔ اسی طرح کوئی پیدل ہے، کوئی سائیکل پر ہے، کوئی موٹر سائیکل پر ہے، کوئی گاڑی پہ ہے، کوئی جہاز پہ ہے، ہر ایک اپنے ایک حساب میں لگا ہوا ہے۔ دنیا کے جانور بھی لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے روٹین میں، وہ بھی چل رہے ہیں، لیکن آپ غور فرمائیں جتنے بڑے سے بڑے جانور ہیں، بڑی مشقت سے زندگی گزارنے والے ہیں، ان کی مشقت ہے ان کی موت تک ہے، موت آئی مشقت ختم ہو گئی۔ یہ انسان وہ ہے جس نے موت کے بعد بھی رب کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں لگائی، زندگی کہاں صرف کی، مال کمایا کہاں سے ہے، خرچ کہاں پر کیا، علم پر عمل کیا کیا۔ اس سے مرنے کے بعد بھی سوالات ہوں گے۔ اے انسان، اس مشقت پہ غور کر، صرف دنیا کی مشقت ہی نہیں، تیرے لیے اس کے بعد بھی مشقت ہے، اس کی تیاری بھی تو نے آج ہی کرنی ہے، اور اگر آج تیاری کر لی تو کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ تو نے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ فَمُلَاقِيهِ، بس تو رب سے ملنے والا ہے۔ اگر رب کی نافرمانی کر کے ملا تو کیا جواب دے گا اپنے رب کو، کیا اللہ کے سامنے ان سوالات کا جواب دے گا؟ فرمایا فَمُلَاقِيهِ، تو رب سے ملنے والا ہے۔ سورہ کہف کے آخر میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جس آدمی کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، اللہ ہم سب کو اپنی ملاقات نصیب فرمائے۔ دو کام کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک اعمال کی کوشش کرے، بد اعمالیوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور نمبر دو وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ جو بھی عبادت کرے خالص اپنے اللہ کے لیے کرے۔ شرک والی عبادت ہے تو پھر رب کے سامنے جب ملاقات ہوگی تو ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، بدعمالیاں ہوں گی تو پھر بھی شرمندگی ہے۔ فرمایا شرک سے اپنے آپ کو بچائے اور بدعمالیوں سے بچائے، انشاءاللہ تیرے رب کے ساتھ ملاقات اچھی رہے گی۔ اب وہ آگے ملاقات کا تذکرہ ہے کہ دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس بہرحال وہ لوگ جن کی کتاب، جن کا اعمال نامہ ان کو دائیں ہاتھ میں ملا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس ان قریب ان کا حساب بڑا آسان ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا اسے عذاب دیا جائے گا۔ قربان جائے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں جس کا حساب شروع ہو گیا اس کو عذاب دیا جائے گا، اور قرآن کہتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ایسے لوگ بھی ہیں جن کا حساب تو ہوگا لیکن حساب آسان ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ، حساب دو قسم کا ہے، ایک حساب وہ ہے کہ جس کا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور اللہ کہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، یہ ہے حساب آسان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ والا حساب نصیب فرمائے، ورنہ ہمارے اعمال نامے رب کے سامنے پڑے جانے کے قابل ہیں؟ بھلا ہم میں سے ہر بندہ اپنی زندگی میں نگاہ دوڑائے کہ میری زندگی میں کیسے اعمال ہیں، رب کے سامنے وہ بیان کرنے کے قابل ہیں؟ بس پیش ہو اور رب کہے جاؤ میں نے معاف کر دیے، یہ ہے حساب آسان۔ اور منحوس بعذب جو حدیث میں آیا ہے، عائشہ میں نے جو کہا ہے کہ جس کا حساب شروع ہے اس کا عذاب ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اعمال وہاں پیش کیے جائے، کھول دیے جائیں گے، ورقے الٹائے جائیں گے، اعمال نامے کو کھولا جائے گا اور وہاں اس کے اعمال کو پڑھ کے سنایا جائے گا، وہ پکڑا گیا۔ ایسا کون ہے
صاف ستھرا کہ جس کے اعمال نامے رب کے سامنے پڑے جائیں اور پھر اتنے صاف ستھرے ہوں کہ پورا پورا حساب دے کے نکل جائے؟ فرمایا ایسا کوئی نہیں ہے، اس لیے جس کے اعمال نامے کھل گئے نا وہ پکڑا جائے گا اور وہ عذاب کا شکار ہوگا۔ ہاں جس کے اعمال نامے رب کے چھوڑو رہنے دو، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، یہ ہے حساب آسان۔ یہاں پہ وہ دعا بھی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ اور جمع کا صیغہ بولیں تو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کا حساب آسان کر دیں۔ تو دونوں طرح پڑھ لیں انشاء، کبھی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا خالص اپنے لیے، کبھی باقی سب کو بھی شامل کر کے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کا حساب آسان فرما دیں۔ اچھا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا، حساب آسان ہو گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی۔ سارے گھر والے، سارے برادری والے کھڑے ہیں، ایک کا بلاوا آئے گا، وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پیش ہوگا، واپسی میں خوشی خوشی دوڑتا ہوا واپس آئے گا، واہ جی واہ میں تو کامیاب ہو گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، مسرور ہو کر خوش ہو کر آئے گا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، سورہ حاقہ میں ہم نے پڑھا، کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو میری کتاب پڑھو، میں نے دنیا میں رب کی ملاقات کو یاد رکھا تھا، آج میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے رزلٹ کے بعد بچے خوشی خوشی آتے ہیں نا اچھلتے ہوئے کہ جناب میری پوزیشن آ گئی ہے، ایسے ہی ہر وہ بندہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ محشر کے میدان میں خوشی خوشی اچھلتا ہوا آئے گا، واہ میں تو کامیاب ہو گیا ہوں۔ اللہ یہ خوشی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سارے آمین کہو جن کا ارادہ ہے۔ اچھا جی، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور دوسرا بد نصیب آدمی، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، دیکھیں جی اکثر مقامات پہ آیا دوسرا وہ گروہ ہوگا جس کو اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں ملے گا، بائیں ہاتھ میں، لیکن یہاں پہ فرمایا وراء ظہری، پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا، پیٹھ کے، معلوم ہوا ان دونوں آیتوں کو ملاؤ نا، جہاں پہ آتا ہے بشمال ہی بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور یہاں پہ آیا وراء ظہری پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا، تو تطبیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رخ بھی اپنی طرف نہیں پسند کریں گے، منہ اس کا ادھر کرو ہاتھ اس کا پیچھے کرو، اور الٹے ہاتھ میں ذلت کے ساتھ تھمایا جائے گا، جا دفع ہو جاؤ، اس کو جہنم کی طرف لے کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، جس کو یہ اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں ملے گا، پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا، وہ وہاں پر ہلاکت کو بلائے گا، کہے گا کاش موت آ جائے، ہائے میں مر جاؤں تو اچھا ہے۔ فرمایا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش رہتا تھا، اس کی خوشی دنیا میں ختم ہو گئی، آج اس کے لیے جہنم ہے۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اے اللہ اس کا جرم کیا ہے؟ فرمایا بڑا جرم تو یہ ہے، بے شک وہ یہ سمجھتا تھا کہ لوٹ کر ہی کوئی نہیں آنا، اس نے دنیا کی زندگی میں رب کو بھلا دیا تھا، آخرت کو بھلا دیا تھا، بس دنیا کی دھن میں لگا رہا، دنیا کی فکر میں لگا رہا، یہ سوچا بھی نہیں کہ کل میں نے لوٹ کر کے رب کے سامنے جانا ہے، دوسرے کا مال کھائے جا رہا ہے، ظلم پہ ظلم کیے جا رہا ہے، ناجائز پلاٹوں پہ قبضے کیے جا رہا ہے، حتیٰ کہ بس لگے تو قتل تک کیے جا رہا ہے، جو دل میں آتا ہے ظلم کیا جاتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال ہی نہیں کہ کل میں نے لوٹ کر اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، ورنہ جس کے دل میں یہ خیال ہو کل میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، کسی کا حق کیوں کھائے، کسی کی زمین پہ قبضے کیوں کرے، ناحق قتل کسی کو کیوں کرے؟ اللہ فرماتے ہیں بلا، جی ہاں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اس کو دیکھنے والا ہے،
وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ میں بڑا طاقتور ہوں اور کر رہا ہوں جو کچھ، اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ رب اس کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اس نے حکم سنا اپنے رب کے لیے اور یہی اس کو مناسب ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے وہ ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور حکم سنا اس نے اپنے رب کے لیے یہی اس کو مناسب ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا قادح الی ربک قدحا، بے شک تو بہت تیزی سے جانے والا ہے اپنے رب کی جانب، مشقت سے جانے والا ہے۔ فملاقیہ، پس اس سے ملنے والا ہے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پس جس کو اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں مل گئی، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، پس ان قریب اس کا حساب آسان لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی سے لوٹ کر آئے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور بہرحال جس کی کتاب پیٹھ کے پیچھے سے دی گئی، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پس ان قریب وہ ہلاکت کو پکارے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بے شک وہ یہ گمان کرتا تھا کہ ہرگز لوٹ کر نہیں جانا۔ بلا، جی ہاں، إِنَّ رَبَّهُ